وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال الله تعالى في مقام آخر إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے. لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کائنات میں اس کے نظام حکومت میں اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. ہر طرح کی تکبیرات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات، بزرگیاں، کبریائیاں مالک ارض و سماء کے لیے خاص الخاص ہیں. درود و سلام اس ہادی نبی پر جو میرے اور آپ کے لیے کلمہ توحید اعلاء کلمت اللہ لے کر آئے. محترم سامعین، 25 دسمبر بہت ہی قریب ہے اور 25 دسمبر کو لوگ بڑا دن کہتے ہیں. کچھ لوگ خوشی اور عید مناتے ہیں اس وجہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں نعوذ باللہ بیٹا پیدا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو اس طرح بیان کیا ہے. کائنات میں رہتے ہوئے لوگوں سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بندے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سیدہ مریم علیہ السلام کے ہاں ہوئی اور اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ ہوئی. ان کا دنیا میں آنا اور ان کا دنیا سے جانا یہ معجزاتی تھا. دنیا میں وہ آئے تو وہ ان کا دنیا میں آنا بھی معجزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا. اور دنیا سے گئے جس طرح لوگ دنیا سے جاتے ہیں، جنازے اٹھائے جاتے ہیں، اعلان کیے جاتے ہیں، غسل دیے جاتے ہیں، ایسا نہیں تھا بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں زندہ دنیا سے اٹھایا اور قرب قیامت پھر وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر وہ دجال کے ساتھ لڑائی کریں گے، پھر وہ اللہ رب العزت کے ہاں واپس جائیں گے. یہ دنیا سے ان کا جانا بھی معجزاتی ہے، دنیا میں ان کا آنا بھی معجزاتی ہے. تو آئیے آج انہی شواہد پر کچھ بات کرتے ہیں. آپ سنیے سورہ اعراف، سورہ مائدہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا جنہوں نے حق کو پہچانا تھا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. آپ سن رہے تھے اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہیں، اس لیے دی ہیں کہ ان آنکھوں سے آنسوؤں کو بہایا جائے. تب بہایا جائے جب انسان کے سامنے حق کھل کر سامنے آ جائے، جب انسان کو پتہ چل جائے کہ میں کہاں تھا، حق کہاں ہے. اب وہ اپنی ندامت پر، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، مجھ سے کیا ہو گیا ہے. اسی طرح ایک واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھی سعودیہ سے، مکہ سے حبشہ کی طرف جاتے ہیں، یہ تب جاتے ہیں
جب مکہ والوں نے انہیں ستایا، ظلم و ستم کیے، انہیں وہاں نکالنے پر مجبور کر دیا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، جن میں حضرت جعفر بھی شامل تھے، یہ ایک وفد جو ہے یہ حبشہ کی طرف جاتا ہے، اور وہاں ایک بادشاہ ہے جو نصرانیوں کا، عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ ہے، جسے اسحمہ کہا جاتا ہے، اور نجاشی کے نام سے وہ معروف تھا۔ جب اس کے دربار میں یہ پیش کیے جاتے ہیں تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ سورہ مریم کی تلاوت 16ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا ذکر کیا ہے، اور اس انداز سے کیا ہے کہ قال انی عبد اللہ، آپ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا دیا ہے۔ وجعلنی مبارکا، میرے وجود کو، میرے آنے کو اللہ نے بابرکت بنا دیا ہے۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا ذکر کرتا جاؤں تو ٹائم یہیں پہ ختم ہو جائے۔ سنیے، جب حضرت نجاشی نے یہ بات سنی حضرت جعفر کی زبان سے، تو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جتنے وہ قرآن سننے والے اس دربان میں موجود تھے، وہ غیر مذہب تھے، غیر مسلم تھے، نصرانی مذہب کے تھے، ان کی آنکھوں سے اللہ رب العزت نے آنسوؤں کو جاری کر دیا، وہ روتے دکھائی دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا کہ حق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یقولون ربنا آمنا، کاش اللہ یہ ہمیں بھی سبق سکھا دے، کاش یہ ہماری زبانوں پر، ہماری آنکھوں سے یہ بات ہمیں بھی دکھائی دے کہ کائنات میں اللہ کا کوئی ساجی شریک نہیں ہے۔ یقولون ربنا آمنا، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، اور ہم نے مان لیا ہے اپنے رب کی کبریائی کو، اپنے رب کی بڑائی کو، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی بگڑی بنانے والا، وہی اولادیں پیدا کرنے والا۔ وہ چاہے تو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے حضرت آدم کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر ماں کے حضرت اماں حوا کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے معجزاتی طور پر کلمت اللہ کن کہہ کر دنیا میں پیدا فرما دے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ آمنا، اللہ ہمیں یہ ایمان نصیب فرما دے۔ آمنا، ہم ایمان لائے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، لکھو ان کی گواہی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دو جو کلمہ توحید کا ذکر کرنے والے ہیں، جو کلمہ توحید کو، عقیدہ توحید پر زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان کا نام، ان کی گواہی ان کے ساتھ شامل کی جائے۔ ان میں سے حضرت نجاشی بھی ہیں جو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ سکے، لیکن وہاں وہ ایمان لے آئے تھے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ نصیب والوں کو ایمان ملتا ہے اس طرح کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان بالتوحید، ایمان باللہ نصیب فرمائے۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بھی نصارہ سے تھے اور وہ فارس سے چلے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے واقعہ کو سنا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک دن کھجور لے کر کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، وہ ایسا نبی ہے جس کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے کہ میرے بعد آخری نبی آنے والے ہیں، اور وہ تحفہ قبول کرتے ہیں، وہ صدقہ نہیں کھاتے۔ تو آپ کو صدقہ کی کھجوریں پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا سید جو ہوتا ہے، سردار جو ہوتا ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے، وہ صدقہ نہیں کھاتا، اس پر صدقہ حرام ہوتا ہے، اس کی آل پر بھی حرام ہے، اس پر بھی وہ حرام ہے۔ اگلے دن پھر آئے، کہا یہ میری طرف سے تحفہ ہے، تو آپ نے قبول فرمایا اور تناول فرمایا۔ اور جب آپ نے سوال کیا
کہ میں مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نبوت دکھائی، اور وہ ساری باتیں صادق آئی جو انہوں نے پادری سے سنی تھی کہ نبی آئے گا، اس کی یہ علامات ہوں گی، اس کا شہر ایسا ہوگا، وہ دنیا میں لوگ اس کے پاس جو آئیں گے وہ غریب ہوں گے، وہ جوک در جوک اسلام کو قبول کریں گے۔ کہا یہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئی، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عیسائی لوگ ہیں، نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی؟ کہا ان کی کوئی خیر نہیں ہے۔ آپ گھبرائے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ تفیض من الدم، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو حق کو پہچان لیتے ہیں پھر ان کی آنکھوں سے ایسے ہی آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جو حق کو جان لیتے ہیں وہ اسی طرح بے قرار و بے سکون ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ حق کے متلاشی رہتے ہیں، وہ جستجو میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، سنیے، اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ کچھ لوگوں کو ابہام ہوا جو یہودی تھے، وہ آپ کی نبوت کے قائل نہیں کہ یہ بغیر باپ کے کیوں پیدا ہوئے؟ تو اللہ رب العزت نے انہیں مثال دیتے ہوئے سمجھایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی، میرے رسول ہیں، میرے برگزیدہ بندے ہیں، میں نے انہیں ایسے ہی پیدا کیا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ کمثل آدم خلقہ من تراب، میں نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور بے شمار مٹیوں کو لے کر گوندا گیا، پھر بنایا گیا، پھر جس طرح اللہ نے چاہا اپنی شان کے مطابق انہیں تصویر دی، وہ کائنات کے باپ بنے۔ کہا میں نے آدم علیہ السلام کو جیسے پیدا کیا ہے، کن کہہ کر وہ پیدا ہو گئے، اسی طرح میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ آئیے سنیے، سورہ آل عمران کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آل عمران کی 36 آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں، میں نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، میں نے چنا ہے آدم علیہ السلام کو، و نوح، دوسرے نمبر پر سیدنا نوح علیہ السلام کو، اور اسی طرح آل عمران کو۔ یہ آل عمران سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، یہ ان کے آباء و اجداد ہیں۔ کہا میں نے آل عمران کو چنا ہے، اور اس طرح چنا ہے کہ ان کا انتخاب ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو بڑے ہی صالحین ہیں، بڑے ہی مقربین ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے، اللہ رب العزت کو رو رو کر منانے والے، جن میں سیدنا زکریہ علیہ السلام کا بڑا نام آتا ہے، جن میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا بڑا نام پیش کیا جاتا ہے، جس میں سیدنا مریم علیہ السلام کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی ماں کی گود میں تھی، ماں نے منت مانی کہ تو اللہ مجھے دے گا تو میں تیرے راستے میں اس کو وقف کروں گی، تو اللہ رب العزت نے بیٹی دی، تو یہ بیٹی وقف کی، سیدنا زکریہ کی کفالت میں آئی، بے موسم پھل دیکھے، کہاں سے کہاں تک اللہ رب العزت کی قدرت کے مناظر دیکھتے دیکھتے یہاں بات پہنچی کہ تم تو بے موسمی پھل دیکھ کر گھبرا جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، آگے آگے دیکھو تیرے رب کے قادر قدیر کے کیسے معجزات ہیں، کیسی کریمات، کیسی کرشمے ہیں جو تمہیں دکھانے کے لیے مالکی ارض و سما نے دنیا میں دیے ہیں۔ کیا کیا؟ کہا من حسنہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ جب مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ، نورانی فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں اے مریم، اللہ رب العزت کی طرف سے میں تجھے بشارت دیتا ہوں ایسے نام کی جس کو مسیح بن مریم کہا جاتا ہے، وجیہاً، بڑی وجاہت والے ہیں،
وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں بڑا ان کا نام ہوگا، ومن المقربین، وہ اللہ کے جتنے مقرب رسول بندے اللہ کے زیادہ قریب رہنے والے ہیں ان میں ایک نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی شامل ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ کلام کریں گے۔ دنیا میں کوئی بچہ کلام کر ہی نہیں سکتا، لیکن دیکھیں مالک ارض و سما نے انہیں پیدا کیا بغیر باپ کے، اور پھر وہ کلام کر رہے ہیں۔ ایک دن کا بچہ، ابھی ایک لمحے کا بچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، ماں کی گود میں ہے اور لوگوں سے کلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کے حکم سے، انی عبداللہ۔ اب بتائیں، اپنے یہاں بیٹھ کر سوچیں کہ تیرا مالک کتنا بڑا قادر ہے، کتنا بڑا قدیر ہے، کتنا بڑا مقتدر ہے۔ وہ چاہے تو بچوں کو بلا لے، وہ چاہے تو بڑوں بڑوں کی بولتیاں بند کر دے، وہ بڑا قادر قدیر ہے۔ انی عبداللہ، اور لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے یا دینی ہے۔ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے آنے والے وقت میں نبی بنانا ہے، اور دنیا میں وہ نبی بنے۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا میں یہ بات کتابوں میں تحریر ہوئی۔ اگر انجیل کی کتاب جس پر نازل ہوئی ہے اس کا نام پیش کیا جائے تو اسٹوڈنٹ طالب علم بھی کہیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ پوچھا جائے تو رات کس پر نازل ہوئی تو بچے بھی بولیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ پوچھا جائے کہ کیا قرآن مجید آخری کتاب کس نبی پر نازل ہوئی ہے تو کہا جائے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جس کے میں اور آپ سب امتی بیٹھے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا ہم پر شان شرف نہیں، بڑی شان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کی تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ لوگوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کا کلیم اللہ نبی ماننا، ان کی تصدیق کرنا، ان کو جھٹلانا نہیں، ان کا انکار نہیں کرنا، یہ تیرے میرے عقیدے اور ایمان میں بات شامل ہے۔ اگر تو موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان نہیں رکھے گا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھے گا تو ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ اگلے دن ایک بہت بڑی پنچایت ہوئی، دنیا نے دیکھی۔ سوال کیا تھا؟ بتاؤ مسلمان جنت میں جائیں گے، یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی جنت میں جائیں گے؟ جب یہودی سے سوال کیا گیا، یہودیوں کا پادری عالم راہبر تھا، وہ کہنے لگا یہودی جنت میں جائیں گے، مسلمان نہیں جا سکتے، عیسائی نہیں جا سکتے۔ عیسائی نے کہا نہیں، مسلمان جنت میں نہیں جائے گا، یہودی جنت میں نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا جنت میں جائے گا۔ یہاں اہل علم بیٹھا تھا، عبد الرحمن نام ہے اس کا، کہنے لگا سنو، میں سوال کا جواب دینے لگا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ ہم وہ ہیں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کا نبی اور اس کا رسول مانتے ہیں، آپ وہ ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ کو آخری رسول نہیں مانتے۔ سنیے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ کو آخری نبی رسول نہیں مانتے۔ بتاؤ اب ہم ماننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں، اور جو مانتا ہے رسول کو وہ جنت میں جائے گا۔ اب بتائیے فیصلہ آپ پر ہے، اگر آپ ہمارے رسول کو رسول مانتے ہیں، آخری نبی جانتے ہیں، تو پھر آپ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر آپ جنت میں گئے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جنت میں جائیں گے، اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی نبی رسول مانتے ہیں، سیدنا عیسیٰ کلیم اللہ کو نبی رسول مانتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو آخری نبی اور اس کا آخری رسول مانتے ہیں، جس کی بولی، جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان،
آپ فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جس بندے نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کی بیٹا بیٹی نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد الرسول اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کا کلمہ ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا، اور وَرُوحٌ مِّنْ، اور اس کی طرف سے روح ڈالی گئی، اور وَالْجَنَّةُ حق، جنت حق ہے، وَالنَّارُ حق، جس نے یہ بات کہہ دی کہ جہنم بھی حق ہے، اور جس بندے نے یہ بات کہہ دی کہ جنت حق جہنم حق، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اور محمد الرسول اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس بندے نے یہ گواہی دے دی، جس بندے کے پاس یہ بات آ گئی، زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، اور اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ میں موحد ہوں، مومن ہوں، رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، اسی عمل پر اللہ رب العزت نے اس بندے کو اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرما دینا ہے۔ اللہ سچی گواہی نصیب فرمائے۔ یہ آ رہا ہے نا والذین لا یشہدون الزور، مومن بندہ جو ہوتا ہے، اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے، سورہ الفرقان میں آخری رکوع میں والذین لا یشہدون الزور، یہ جھوٹی گواہی میں اپنا نام نہیں لکھواتا۔ یہ جھوٹی گواہی ہے نا کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اللہ کے ہاں کوئی بیٹا نہیں، بلکہ قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص، سورۃ النجاہ، اللہ فرما رہے ہیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی مائی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی شریک نہیں ہے۔ یہ اس بات کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، اللہ نے رد کر دیا، جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اللہ نے رد کر دیا، جو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث رکھنے والے تین خداؤں کا اللہ نے رد کر دیا، جو دیوتاؤں کا بھگوانوں کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ نے رد کر دیا کہ اللہ کا کوئی کائنات میں شریک نہیں ہے، وہی ایک ہے۔ التوحید رأس الطاعات، نیکی کی تمام جڑوں میں ایک مضبوط جڑ ہے جس کا نام توحید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ توحید نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے، آپ فرمانے لگے کہ مالک فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ولم یکن لہ شریک ولم یکن لہ ذالک، یہ اس کے بات لائق نہیں ہے کہ وہ میری تکذیب کرے۔ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے۔ گالی دینا اس کا کیا ہے؟ جب یہ کہتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے بیٹا پیدا کیا ہے، بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، بہت بڑی بات کہہ دی ہے اس نے۔ تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے، اتنا مالک ناراض ہوتے ہیں اس بات پر جو مالک کا بیٹا کہے، جو مالک کے سامنے اس کی بیوی بنا دے، جو اس کی بیٹیاں دنیا میں کہہ دے کہ اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ۔ تکاد السماوات، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ تیرے اس بات کہنے سے زمین شک ہو جائے، وتخر الجبال حدا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تیری زبان نے کیسے تجھے اجازت دی، تیرے ایمان نے تجھے کیسے گوارا کر لیا کہ تو اپنے خالق و مالک کے بارے میں اتنی بات بڑی کہہ دے، جبکہ تیری یہ بات منہ کی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلمۃ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم،
زبان منہ چھوٹا ہے بات بڑی کرتا ہے، زبان منہ چھوٹا ہو بات بڑی نہیں کرنی چاہیے، بڑے کے بارے میں اس کی کبریائی بیان کر، اس کی اچھائی بیان کر، اس کی پاکیزگی بیان کر، جس طرح اس نے اپنی شان کے مطابق بیان کی ہے، اس کے بارے میں یہ من گھڑت باتیں، اللہ کے بارے میں یہ ایسی باتیں جو اللہ رب العزت نے بیان نہیں کی، ان کی نفی، ان کی تردید میرے اور آپ پر لازم آتی ہے کہ ان کا رد کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے، آپ فرماتے ہیں لوگوں امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑائی کروں، جنگ کروں، کن کے ساتھ؟ ایسے لوگوں کے ساتھ جو کلمہ توحید کی گواہی نہیں دیتے، حتیٰ یشہد اللہ الہ الا اللہ، اس وقت تک میں لڑائی کرتا رہوں، ان کے ساتھ جھگڑا کرتا رہوں، بحث مباحثہ کرتا رہوں، جب تک وہ کہہ نہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، جب تک اس بات کی گواہی نہ دے دیں۔ کتنے خوش نصیب آپ بیٹھے ہیں، وضو کرتے ہیں، آپ ہر وضو کے بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے مبارک کلمے ہیں، ذکر توحید کی برکت سے فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ عشاء، اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے میرے اور آپ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے یہ کلمہ توحید پڑھنے والا ہے، یہ کلمہ توحید کی گواہی دینے والا مومن ہے۔ اسی لیے کہا جب تم گھبراہٹ کا شکار ہو جاؤ، جب تم پریشان حال ہو جاؤ، تو پھر لا الہ الا اللہ کے سوا اور کوئی تمہیں قرار دینے والا نہیں، اور کوئی تجھے سکون دینے والا نہیں۔ جب تم چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان بڑھ جائے تو پھر رسولوں کی بولی بولا کرو، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ، ہم نے جتنے بھی رسول مبعوث کیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر رسول نے، جن میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں، جن میں حضرت موسیٰ بھی شامل ہیں، جن میں حضرت محمد الرسول اللہ بھی شامل ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک سب کی ایک ہی بولی تھی، ایک ہی پکار تھی، ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی منہج تھا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرنا، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی بندگی سے بچتے رہنا اگر تم نجات چاہتے ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرمائے کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے جتنے بھی آئے وہ سارے رسول اللہ کے پاس آ چکے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں جو تھی لوگوں نے بہتان لگائے، لیکن سنیں وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں صدیقہ ہے، سچی ہے، طاہرہ ہے، طیبہ ہے، زاکیہ ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، دنیا میں رہنے والوں جو معبود ہوتا ہے، جو اللہ ہوتا ہے، وہ روٹی نہیں کھاتا، وہ کھلاتا ہے۔ جو اللہ ہوتا ہے وہ سوتا نہیں، وہ سلاتا ہے، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ یہ دونوں حضرت عیسیٰ بن مریم جو تھے، حضرت عیسیٰ بھی کھاتے تھے، ان کی ماں بھی کھاتی تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ کھانا کھاتے تھے۔ اور انظر کیف نبین لهم الآیات، اللہ فرماتے میری آیات کو ذرا دیکھو تو صحیح۔ ثم انظر انا یؤفکون، تم کیسے پھر رہے ہو، کیسے بہک رہے ہو۔ تمہیں عقیدہ توحید اگر ملتا ہے تو قرآن میں ملتا ہے، اگر تمہیں عقیدہ توحید ملتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کے فرمان میں ملتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।